اس وقت امت جتنی بھی پریشانی کے عالم ہے، مہنگائی کا عالم ہے، تو ان کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے جادو سے اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں ان کے لیے بھی الحمدللہ دعوت اسلام میں اس شعبے میں کام کر رہے ہیں. ہم علاج اور استخارہ یہ اس کا ڈپارٹ ہے. آن لائن استخارہ کال کے ذریعے آپ استخارہ کروا سکتے ہیں. آن لائن یا ویب سائٹ کے ذریعے آپ استخارہ یا واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ استخارہ کرا سکتے ہیں. تو یہ اس کے ہم برانچ موجود ہیں. یہ برانچ الحمدللہ پورا ہفتہ اس میں کوئی چھٹی نہیں، دن رات 24 گھنٹے یہ اوپن ہے. اور عیدین کے ہے اس میں بھی ان کی کوئی چھٹی نہیں ہے، کیونکہ اتوار کو ایک ٹھیک ٹھاک تعداد دیگر تو شعبے جہاں سے چھٹی ہوتی ہے. اب ان کو وقت ملتا ہے، وہ کال کر کے استخارہ کروانا چاہتے ہیں. تو اس شعبے کو اگر اتوار کو بند کریں گے تو یہ کام اتنا ہو نہیں پائے گا. تو اتوار والے دن بھی الحمدللہ شعبہ اوپن رہتا ہے اور 24 گھنٹے، کیونکہ صرف پاکستان سے کال نہیں آنی، دنیا بھر سے کال آنی ہے. اب یہاں اگر دن ہے تو وہاں پاکستان کے باہر کہیں رات بھی ہو رہی ہوگی، تو یہاں رات ہے پاکستان کے باہر کہیں دن بھی ہو رہا ہوگا. تو یوں الحمدللہ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے 24 گھنٹے اس شعبے کو اوپن رکھا گیا. یہاں پر کال کے ذریعے استخارہ، اور کسی نے مرید ہونا ہوتا ہے تو وہ کال پہ اپنا ایڈریس وغیرہ مکمل لکھوا دے. تو یوں انشاءاللہ جو وہ ایڈریس لکھوائے گا ان کے گھر تک مرید ہونے کا لیٹر بھی پہنچے گا. پھر اسی طرح ایک اور سہولت ہے اس شعبے کی طرف سے، اگر کوئی تعویذ لینا چاہتا ہے لیکن اس کے گھر کے پاس اسٹال نہیں لگتا، گھر کے پاس کہیں بستہ نہیں لگتا، اب اس نے تعویذ بھی لینا تو وہ کیسے لے گا؟ تو ان کے لیے بھی الحمدللہ یہاں پر سہولت ہے. وہ کال کر کے جو بھی مسئلہ ہے اس کا تعویذ لکھوائیں گے، گھر کا مکمل ایڈریس لکھوائیں گے، تو یہ بذریعہ ڈاک فری آف کاسٹ اس کے گھر تک تعویذ پہنچانے کا اہتمام کریں. سبحان تو اللہ. الحمدللہ اس شعبے کی تعویذ ہے. یہ کال سینٹر اس میں مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے واٹس ایپ کا ذریعہ ہے، کال کا نہیں. عورتیں اگر استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو وہ ٹیکسٹ میسیج کریں گی وائس، اور ان کی کال ریسیو نہیں کی جائے گی. ٹیکسٹ میسیج کر دیں، پھر انشاءاللہ وقت مناسب پر ایک آدھ دن یا ایک ہی دن کے اندر اندر ان کو ایسے استخارے کا بھی جواب دیا جاتا ہے. الحمدللہ کم و بیش ایک دن میں 2 مساجد کی سالانہ اگر ایوریج نکالتے ہیں تو ایک دن میں 2 مسجدیں الحمدللہ یہ شعبے کی کاوشوں سے دنیا بھر میں تعمیرات کا کام جاری ہے. کہیں ایک جگہ خریدی جا رہی ہے، کہیں چھت ڈل رہی ہے، کہیں مدرسے کا افتتاح ہو رہا ہے، کہیں مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے. ساری سال کی ایوریج نکالتے ہیں تو ایک دن میں 1.25 یا 2 مسجدیں الحمدللہ اس کی ایوریج نکلتی ہے کہ ایک دن میں شعبہ اتنی کاوش کر رہا ہے. تو کراچی کی آبادی کو دیکھا جائے تو ہر دوسرے دن نئی بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے. گاؤں وغیرہ کے آبادی تو یوں لمبائی میں ہوتی ہے کہ جتنی نگاہ تک پھیلے. کراچی کی آبادی کو امام فہد رکھی ہوں دیکھنا پڑتا ہے، بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے. اب الحمدللہ اراکین شورا کے مشوروں سے شعبے کو یہ ہدف دیا کہ جہاں بلڈنگ کھڑی ہو رہی ہے اس بلڈنگ میں مسجد یا جائے نماز کم از کم ایک کام، یعنی مسجد ہو یا جائے نماز، یہ تو دعوت اسلام کی طرف سے ہونی چاہیے. تو یوں ابھی بلڈنگ کھڑی نہیں ہوئی ہوتی، بنیادیں ڈل رہی ہوتی ہیں، تو یوں ہمارے ذمہ جا کر بات کرتے ہیں. بلڈنگ کھڑی ہونے سے پہلے ہماری جائے نماز یا مسجد اوکے ہو چکی ہوتی ہے. شعبے کی کاوش ہے. پیچھے نہیں چھوڑا. شعبے کا افتتاح کیا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، انٹرنیشنل ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ. اس میں پروفیشنل لوگ اور اپنے درس نظامی کر کے بھی جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے ان کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے کہ درس نظامی مدنی بھی ہو. پروفیشنل ہمارے جتنے بھی کام ہیں وہ شعبے کی مدد سے دعوت اسلامی لے لیے. انہوں نے مختلف اپلیکیشن بنائی ہیں جس کا ہم بولا جائے ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی. آپ نے پریار آف صلاح یہ ایک اپلیکیشن ہے نمازوں کے اوقات کی.
اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی. سحری کا ٹائم کب ختم ہو رہا ہے, افطاری کا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے, تو نمازوں کا ٹائم کب ختم ہو رہا ہے, نمازوں کا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے. وہ کتاب جا کے تلاش کرنا, وہ مسجدوں میں جا کے کیلنڈر تلاش کرنا ایک بہت مشکل کام تھا. تو الحمدللہ ہمارے موبائل میں انہوں نے اپلیکیشن بنا کے دیے. ہم جہاں پر بھی ہیں پاکستان میں, دنیا بھر میں, اپنے موبائل کے ذریعے آپ اپلیکیشن کھولیں. آپ نے سحری کا وقت دیکھنا ہے, نمازوں کا اوقات کار دیکھنا ہے, مکمل آپ اوقات کار دیکھ کے اس کے مطابق نمازیں ادا کریں, اپنی عبادت درست کریں. اس طرح اس شعبے کی مزید کاوش ہے صراط الجنان. آپ نے پہلے کے دور میں ملک کو بیان کرنا ہے ایک موضوع پر, پورے قرآن میں نماز کے متعلق اگر بیان کرنا ہے تو نماز کے متعلق کتنی آیات ہیں پورے قرآن میں, وہ تلاش کرتا ہے, ایک وقت لگ جاتا تھا. اب الحمدللہ ایک اپلیکیشن بنائی ہے صراط الجنان کی, اس میں آپ اگر نماز کے موضوع میں بیان کرنی ہے, والدین کے حقوق کے موضوع میں بیان کرنا ہے, تو اوپر صرف لکھیں والدین کے حقوق. تو اس کے متعلق جتنی بھی قرآن میں آیتیں ہوں گی وہ ساری ایک سائڈ ہو جائیں گی. اب آپ وہ ساری آیات ایک سائڈ پہ لکھیں اور اس کا ترجمہ تفصیل لکھیں اور ایک والدین کے حقوق پہ آپ جا کے بیان کر دیں. یوں مبلغ کے لیے اتنے آسان ہے. ہمارا یہ الحمدللہ ایک شعبے کی کاغذ سے وہ اپلیکیشن بنی ہے. اس اپلیکیشن میں ایک اور انہوں نے یہ اضافہ کیا ہے کہ جس علاقے کے ذمہ دار ہیں کفن دفن کے, اب فرض میں ڈیرہ اللہ یار میں بیٹھا ہوں, پچھلے میت کا میں نے طریقہ مجھے آتا نہیں ہے اور میت ہو گئی ہے, اپلیکیشن سے کھولوں گا, طریقہ سیکھوں گا, پھر بھی تھوڑا پریشانی ہو رہی ہے یار, میں پہلی بار دیکھا ہے, کیسے جا کے دینا شروع کر دوں. تو اس اپلیکیشن کے آخر میں یہ آپشن بھی دیا ہوا ہے کہ ڈیرہ اللہ یار کے کفن دفن کے ذمہ دار کون ہے, اس کا نمبر دیا ہوا ہے. اب آپ یوں پاکستان بھر کے جتنے بھی کفن دفن مجلس ذمہ دار ہوں گے ان سب کا نمبر الگ الگ اس اپلیکیشن میں دیا ہوا. تو آپ نمبر سرچ کر کے ان کو کال کر سکتے ہیں کہ یہاں میت ہوگی ہے دعوت اسلام کی طرف سے, انشاءاللہ اللہ نے چاہا جہاں آپ کو ضرورت ہوگی وہاں ہمارا ذمہ دار پہنچے گا, اور یوں یہ کام الحمدللہ ہمارے لیے آسان ہوگا. اس طرح دیگر بھی کئی کتابوں حملہ کر رہے ہیں. نمبر یاد ہے؟ اسی پر کام کیا, جو بھی ہم نے کام کرنا ہے اس شریعت کے تقاضوں کے مطابق کرنا ہے. شریعت جس کام سے منع کرتا ہے تو اس کا فوراً پیچھے رہا ہے. اس شعبے کی بہتری کے لیے الحمدللہ پیر صاحب نے دارالاسلام کا اہتمام فرمایا. دارالاسلام میں علماء کرام, مفتیان کرام الحمدللہ ہمارے رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دارالفتہ وہ عوامی دارالفتہ نہیں کہ جس پر کوئی بھی مسئلہ پوچھ سکے. یہاں پر ایک افتاء آفس, افتاء مکتب کہلاتا ہے, بلکہ عوامی مسائل حل کرنے کے لیے ملک بھر میں الحمدللہ مختلف نظیر رکھنا ہے, کوئی عظیم کے معاملات ہیں, مختلف کوئی تنظیمی اسٹرکچر کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ ہو, ان کے رہنمائی کے لیے الحمدللہ یہاں مفتی صاحب موجود ہیں, وہ مسائل یہاں بیان کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں افتاء آفس ہے. ملک بھر میں کوئی مسئلہ ایسا پیچیدہ آ گیا کہ جو وہاں نائب مفتی سے حل نہیں ہو پا رہا, تو ای میل کے ذریعے یہاں بھیجیں گے. یہاں مفتی قاسم صاحب, مفتی فضیل صاحب یوں یہاں جلوہ گر ہوتے ہیں. ایسا مسئلہ جس پر مل بیٹھ کے بات کرنی ہو, اس میں تھوڑا کلام کرنا ہو, مشورہ کرنا ہو, تو یوں وہ مسئلہ یہاں آئے گا, پھر بڑے مفتیان کرام بیٹھ کے اس پر بات چیت کریں گے, پھر اس مسئلے کا حل نکال کے ای میل کے ذریعے متعلقہ جگہ تک پہنچایا جائے گا. تو یوں الحمدللہ دارالفتہ کی مدد سے دنیا بھر میں امت کی رہنمائی کی جا رہی ہے. دعوت اسلامی مختلف دین کے شعبہ جات میں کام کر رہی ہے. یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جامعۃ المدینہ ہے, دیگر شعبہ جات ہیں, مدنی کورسز ہیں, ان کے شرکاء, یہ جامعۃ المدینہ کے طلباء, ان میں سے اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ان کے علاج کے لیے الحمدللہ یہ ڈسپنسری کی سہولت موجود ہے جو 24 گھنٹے اوپن رہتی ہے, اور اس میں باقاعدہ او پی ڈی کی بھی اوقات کار ہیں 3 گھنٹے. صبح 9 سے 10 بجے تک خود او پی ڈی موجود ہوں گے, اور شام 4 سے 6 بجے تک بھی او پی ڈی خود موجود ہوں گے, جو باقاعدہ چیک اپ کا اہتمام وغیرہ کریں گے. اسی طرح فیضان مدینہ کے باہر بھی الحمدللہ جامعۃ المدینہ کی 83 برانچز, مدرسۃ المدینہ کی برانچز, مدرس کورسز کی برانچز جتنی بھی شہر کراچی میں ہیں, ان سب کے لیے بھی یہ ڈسپنسری کی سہولت ہے.
اور میں اگر پیسہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو یہاں بھیجا جاتا ہے اور یہاں پر الحمدللہ اس کا فری آف کاسٹ علاج کی سہولت موجود ہے. اچھا یہ تو صرف شرکاء پڑھنے والے طلباء. اس کے علاوہ جتنے بھی دعوت اسلامی کے امپلائیز ہیں, اجیر ہیں, تنخواہ دار کام کرنے والے ہیں, ان کا بھی اور ان کے گھر والوں کا بھی الحمدللہ ایز پر کنڈیشن 50% 70% جتنا بھی ہو ایز پر کنڈیشن ان کا بھی علاج الحمدللہ فری آف کاسٹ ان کو مفت میں ان کا بھی علاج کیا جاتا ہے. یہ ڈسپینسری کا اہتمام الحمدللہ دعوت اسلامی کے طلباء, شرکاء اور امپلائیز کے لیے ہے. یہ اور میں یہ کتابوں کو لکھے گا, کتابوں کا ترجمہ کروں گا. آج اللہ کے رحمت سے شکر بس یوں الحمدللہ اگر دیکھا جائے تو دنیا بھر میں کسی اور تحریک کے پاس اتنے بڑے لیول پر کوئی ایسی تحریک ہے جن کے پاس سے کو سال لگ جاتے ہیں کتاب لکھتے لکھتے. مجھے دام کا مقصد دین کا کام کھلانا, پیسہ کمانا نہیں. یہ سوچ یہ سب کی اپنی اور یہی سوچ آپ نے آگے ڈلیور کی ہے. جتنی بھی شعبہ جات بنائے ہم نے یہی چیز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کتاب کسی اور کو چھاپنے کی اجازت نہیں. کتابوں میں شروع میں لکھا ہوتا ہے, میں آپ کو کتاب دیکھیں. یہ پہلے کے دور میں نہیں ہوتا تھا. ہمارے اپنے مکتبے پہ بھی یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے مکتبے کی کتاب کسی اور کو چھاپنے کی اجازت نہیں. لیکن آج کے دور میں ہو رہا ہے کہ جتنے دیگر مصنفین ہیں کتابیں لکھنے والے, ان میں سے بعض یہ لکھ رہے ہیں کہ ہماری کتاب کی PDF بنانے کی اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہماری کتاب کی PDF بنائے گا, صاف ظاہر ہے وہ جس نے پڑھنی ہوگی وہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرے گا, موبائل میں پڑھ لے گا. کتاب جا کے خریدے گا تو نہیں. اب کتاب جب خریدے گا نہیں تو صاف ظاہر ہے مصنف کو اس کے پیسے نہیں ملیں گے, مکتبے کو اس کے پیسے نہیں ملیں گے. یوں ایک بہت بڑا شارٹیج ہو سکتا ہے. اس وجہ سے مصنف لکھنے والا یہ کہہ لگا دیتا ہے کہ میری اس کتاب کی PDF بنانے کی اجازت نہیں. لیکن اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا تو یہ ذہن دیا ہے کہ پیسہ کمانا مقصد نہیں. ہمارے اس المدینۃ العلمیہ کی کئی کتابیں ایسی ہیں کہ جو یہاں جیسے ہی تیار ہوتی ہیں فوراً اپلوڈ کر دی جاتی ہیں. جس نے پڑھنی ہے وہ جائے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرے PDF میں اور اس کا مطالعہ کرے. وہ کتاب PDF میں کافی عرصہ پہلے آ جاتی ہے, مکتبے پہ کچھ مہینے کے بعد جا کر شائع ہوتی ہے, مکتبے پہ آتی ہے. یوں الحمدللہ پیر صاحب نے شعبے کا ایک مثال آپ کو دوں. ہر ہفتے پیر صاحب ایک رسالہ پڑھنے کو دیتے ہیں, اس کی کارکردگی بھی لی جاتی ہے. ہفتے میں کتنے لوگ رسالہ پڑھتے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو 25 لاکھ 30 لاکھ اس طرح کے ایک ہفتے میں پڑھنے والے لوگ ہیں. اور یہ کتاب چھپتا ہے کتنا ہے؟ 50,000. یہ رسالہ 50,000 میں چھپتا ہے. پڑھنے والے لوگ کتنے؟ 25 لاکھ. 25 لاکھ لوگ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ موبائل کے ذریعے سن کے یوں شیئر ہوتا ہے, اس طرح ہی پڑھ رہے ہیں نا. 25 لاکھ تک پہنچ رہا ہے. لیکن کافی اچھا ان میں بھی کافی ایسے ہیں کہ جن کی کارکردگی پہنچتی نہیں. اگر اسی میں ہم دیکھیں پیر صاحب کا رسالہ ہوتا ہے, اگر پیر صاحب یہ PDF بنا دیں, صرف ذرا سب کے اتفاق ہے سب سے زیادہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں میرے سنت, سب سے زیادہ کتابیں خریدی جاتی ہیں میرے سنت. جتنے بھی مکتبے اس وقت کام کر رہے ہیں سب مصنفین پیسے لیتے ہیں. اگر امیر علیہ سنت اپنی کتاب اپنے رسالے کے پیسے لیتے تو آج دنیا میں ان جیسا کوئی امیر نہ ہوتا. لیکن انہوں نے آج تک میں نہ کوئی کتاب کا نہ کوئی رسالے کا روپیہ بھی نہیں لیا. جو بھی جتنا مناسب بنتا ہے وہ مناسب آگے بیچا, پھر بھی اس میں جو بچتا وہ دعوت اسلامی کو دیا, اپنے لیے کچھ بھی نہیں بچایا. اس شعبے کے الحمدللہ بہت ساری کاوشیں گئے سب کچھ. پھر یہ بذریعہ ڈاک جس نے جہاں جہاں پاکستان میں بکنگ کرائی ہوئی وہاں تک پہنچانا, یہ سارا کام بہت بڑا کام ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے.
یہ ایک اس شعبے کی کاوش ہے. جتنی بھی باطنی ہماری اصلاحی ہیں وہ اس ڈپارٹمنٹ جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں وہ ان اصلاحی کتابوں کا ترجمہ کر کے مختصر کتاب ہمیں دے رہے ہیں. اسی طرح ایک اور شعبہ یہاں پر بچوں کی دنیا. اس دور میں ساتر بچے سادہ کتاب پڑھنے میں دلچسپی نہیں رکھیں گے، وہ چاہیں گے کہ اس کتاب میں اٹریکشن ہو. اب دعوت اسلامی نے اس شعبے سے بھی پیچھے قدم نہیں رکھا، بلکہ الحمدللہ اس شعبے میں آگے بڑھے. بچوں کے لیے دارالفتہ کی رہنمائی سے ایسا رسالہ دیا کہ جس میں جاندار کی تصویر نہیں، چہرہ مٹا ہوا، اور اس کے ہر پیج پہ ایک جانور کی، ایک پرندے کی تصویر لگائی، اور اس کے متعلق نیچے بھی حدیث پاک کو یہ آیت یوں لکھ کے کہ کسی طرح بچے کتاب میں دلچسپی بھی رکھیں اور بچوں تک بھی دین پہنچے. اس نیت کے ساتھ الحمدللہ یہ شعبہ کا قیام کیا گیا، اور اس طرح کے رسالے بھی الحمدللہ عربی فارسی پہلے کی جتنی کتابیں تھیں یہ وہ الحمدللہ ان کا اردو میں ترجمہ کیا جا رہا ہے. اسی کتب درس نظامی الحمدللہ دعوت اسلامی میں بلکہ دیگر بھی بہت سارے اداروں میں ہوتی ہے. ان کی جو درس نظامی کی کتابیں جو وہاں پڑھائی جاتی ہیں وہ پہلے تھا کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. مختلف آیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا. اس میں سے چند ایک ایسی آیات بھی ہیں کہ جن میں اللہ پاک نے خالصتاً ایمان والوں سے خطاب فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. اب جتنی بھی قرآن پاک میں اس طرح کی آیات ہیں کہ جس میں ایمان والوں کو خطاب کیا گیا، وہ پوری آیات الگ کر کے الحمدللہ مفتی قاسم صاحب کی یہ کتاب اے ایمان والوں کے نام سے چھپ منظران پر آ چکی ہے، مکتبۃ المدینہ سے خریدی جا سکتی ہے. مبلغین کے لیے بہت مست، یعنی اس میں بنے بنائے تیار شدہ بیانات موجود ہیں. آپ یہ لیں اور جا کر بیان شروع کر دیں. یہ الحمدللہ یہ بہت کارآمد ثابت ہے. یاد کرنا سیکھنے کا ذہن ہوتا ہے کہ قرآن پاک ہم سیکھیں اور ترجمے کے ساتھ سیکھیں. اس میں آسانی کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبے نے ایک کاوش کی ہے معرفت القرآن کے نام سے. یہ اس کا الحمدللہ شائع کیا. ہاں اس میں یہ ہے کہ لفظ ٹو لفظ پہلے تو وہ تھا نا ترجمہ، پوری آیت کا ترجمہ. اب اس میں یاد نہیں ہو سکتا تھا ورڈ ٹو ورڈ بھائی اس لفظ کا کیا ترجمہ، اس لفظ کا کیا ترجمہ. کہ لفظ ٹو لفظ ترجمہ کیسے یاد ہو، اس کے لیے الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہترین ثابت ہے. مثال کے طور پر یہ دیکھیں الحمدللہ اس میں ایسے وہ آیت مبارکہ ہے. اس پوری آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے. اب اس میں ایک ایک لفظ کا کیا ترجمہ ہے وہ الگ پیرے میں دیا. جیسے الحج، الحج کا ترجمہ ہوا حج. اب درمیان میں واو ہے، واو کا ترجمہ کیا ہے، واو کا ترجمہ اور. العمر آتا، اس کا ترجمہ عمرہ. للہ، اس کا ترجمہ اللہ کے لیے. اچھا پھر اس میں یہ کہ یہ جو پہلا لام ہے اس کا ترجمہ الگ بنتا ہے، وہ لال کلر کر دیا اور اس کے ترجمے میں بھی لال کلر کر دیا. پہلے لام کا ترجمہ ہے کے لیے، تو ترجمہ بھی لال کلر میں کر دیا. اور یوں اللہ پاک فَإِن، اچھا فا کا ترجمہ الگ ہے، ان کا ترجمہ الگ ہے. اب اس کو کلر سے الگ الگ کر دیا. فا کا ترجمہ پھر، ان کا ترجمہ اگر. شعبے کی اور کاوش ہے. چند سال پہلے پنجاب میں تو اس کا اعلان ہوا کہ سرکاری طور پہ جتنے بھی سرکاری اسکول ہیں ان میں ایک قرآن پاک کا پیریڈ ضرور ہوگا. جب گورنمنٹ نے اس طرح کا قدم اٹھایا کہ ایک سرکاری طور پہ ایک پیریڈ قرآن پاک کا ہوگا، تو اب اہل سنت کے جتنے بھی الحمدللہ ہمارے علماء کرام ہیں، تراجم جتنے نے بھی کیے ہیں، وہ سب ترجمے تو تھے پورا جیسے قرآن کا ترجمہ ہے، لیکن اس طرح کی کوئی کتاب نہیں تھی کہ اس کو اسکول میں نافذ کیا جا سکے. اس کے مقابلے میں دوسروں کی بہت تھی. اب گورنمنٹ کی طرف سے تو اوکے ہو گیا، اسکول میں پڑھانا تو ہے، صاحب ذرا قرآن پاک کا ترجمہ تو نہیں اٹھا کے پڑھائیں گے، ان کو تو الگ چاہیے صاحب ذرا نصابی کتاب کے طور پہ. ہمارے پاس ایک ٹھیک ٹھاک علماء کی تعداد سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ کوئی بھی کام کروانا ہو تو الحمدللہ کام ہو جاتا ہے. اس نصاب کے اعتبار سے آئیے قرآن سمجھتے ہیں.
اس طرح الحمدللہ ہمارے اس شعبے کی کافی نصاب کے طور پہ اسکول میں پڑھائے جانے کے اعتبار سے الحمدللہ اس کا افتتاح کیا برائے طلباء و طالبات۔ سبحان اللہ۔ اس میں بہت ساری آسانیاں، قرآن پاک ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ بھی اور پورا آیت کا بھی الگ الگ آسانی یہ ہونے کے بعد پھر اس میں جس طرح اسکول کی کتابوں میں ہوتا ہے مشق کا، وہ بھی مکمل۔ سبحان اللہ۔ پہلے یہ ذہن نشین کر لیجیے بھی اس طرح ہم نے پچھلی ان آیات میں ہم نے کیا کیا ہمارے لیے مین پوائنٹ ہے، ہم کیا کیا اس میں سے ہم نے سبق حاصل کیا۔ وہ یہ کہ قرآن پاک تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے رہنمائی اور نصیحت ہے، قرآن پاک میں ہر شے کا بیان ہے۔ یہ ذہن نشین کرنے والی بات ہے موٹی موٹی اتنی پچھلی آیات میں، یہ بچوں کو یاد کرایا جائے۔ پھر اس کے بعد ذہنی مشق، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کیوں نازل کیا گیا، اب اس کے جواب پیچھے آیات میں موجود ہوگا۔ میدان میں ڈالا جائے گا سامنے، ان میں سے نہیں ہوگا کسی کے لیے کوئی بھی بچہ ان کو اردو میں ترجمہ کرنا ہے تاکہ ہمارے یہاں کے پاکستانی پڑھ کے بھی سیکھ سکیں۔ لیکن دعوت اسلامی نے سال میں دنیا بھر میں جا کے کام کیا، جب دنیا بھر میں پہنچے تو یہ بات سامنے آئی کہ دنیا بھر میں صرف اردو میں ترجمہ کرنے نہیں آ جاتے بلکہ دیگر بھی بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جن میں ہمیں بھی پہنچانا ہے۔ الحمدللہ اس میں پھر شعبے کی قیام کی ضرورت ہے۔ یہ شعبہ ہے ہمارا ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ، تراجم کتب، اس شعبے کا افتتاح کیا۔ سب سے اس میں تیزی سے کام اس وقت چل رہا ہے قرآن پاک کا ترجمہ کا، دیگر زبانوں میں ٹرانسلیشن کرنے کا۔ تو اس وقت الحمدللہ کنز الایمان قرآن پاک کا ترجمہ یہ انگلش میں ہو چکا ہے، آپ کہاں سے ہیں؟ بچے میں نہیں ہو رہا، بلاوی میں ہو رہا قرآن پاک پہ کام آج آئے نہیں ہمارے ذمہ دار، وہاں بیٹھتے ہیں۔ اس طرح وہ ماہنامہ جو ہم نے وہاں دیکھا تھا میگزین، وہ اردو میں ماہنامہ کریں گے تو اس کا یہ دیگر زبانوں میں ترجمہ کریں گے۔ جو الحمدللہ یہ آگے فارورڈ نہیں کرنا کسی میں بھی چل رہا ہے۔ اکیڈمی کا افتتاح کیا جس کی ہم ایک برانچ میں موجود ہیں۔ الحمدللہ اس برانچ میں مختلف کورسز یعنی مدنی قاعدہ سے لے کر درس نظامی کی تکمیل تک مختلف شارٹ، احکام روزہ یہ ایک کورس، احکام تراویح ایک کورس، پھر زکوٰۃ بھی ایک بڑی تعداد ہے کہ جو رمضان میں نکالتی ہے، احکام زکوٰۃ یہ ایک الگ کورس۔ اس طرح کے بھی شارٹ کورسز جو کرنا چاہتا تھا وہ آن لائن اکیڈمی کے ذریعے الحمدللہ اس طرح کے کورسز بھی کر سکتا ہے۔ یوں الحمدللہ اس کے برانچز پاکستان بھر میں موجود ہیں اور یہ اس کے عالمی مدنی مرکز کی بھی برانچ ہے، اس وقت حاضر ہے۔